گزشتہ نشست میں سورۃ الرحمن کے مضامین کا آغاز کیا تھا۔ ابتدائی چند آیات کے مضامین آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی ایک صفت کے ذریعے سے اس سورت کا آغاز فرمایا ہے اور اپنی عظیم ترین نعمت قرآن کریم کا ذکر فرمایا اور تخلیق انسانی کا تذکرہ فرمایا۔ نقطے کی جو بات تھی وہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ تخلیق کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا، تعلیم کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، تو اس ضمن میں عرض یہ کر دیا کہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی سیکھیں گے کہاں سے؟ وہ قرآن سے سیکھیں گے۔ تیسری بات جو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بھی فرمائی ہے، پھر اس کو بیان بھی سکھایا ہے۔ بیان سے مراد کیا ہے؟ بیان سے مراد یہ ہے کہ اس کو گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، اس کو بات کرنے کا انداز سکھایا ہے۔ اب اس بیان کے اندر تقریر، تحریر، زبانی بیان، ہر چیز علماء فرماتے ہیں وہ داخل ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور حوالے سے اس عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی جو مخلوقات ہیں ان پر فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کا معیار وہ یہ علمہ البیان ہے، علم اور شعور۔ ہم سورہ بقرہ میں واپس چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جہاں پہ اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں پر جب فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یا اللہ، اگر تو آپ اس کو عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں تو عبادت تو ہم آپ کی کرتے ہی ہیں، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جن چیزوں سے سیدنا آدم علیہ السلام کا یعنی بنی نوع انسانیت کا واسطہ پڑنا تھا، ان چیزوں کے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ پھر وہ چیزیں جب فرشتوں کے سامنے پیش کیں کہ تم ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتے وہ نام بتلانے سے قاصر ہو گئے۔ اس پر پھر فرشتوں نے معذرت کی کہ ٹھیک ہے یا اللہ، جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو جو سب سے پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات پر دی ہے وہ علم اور شعور کی فضیلت ہے، کہ باقی مخلوقات کو اللہ نے وہ علم، وہ شعور، وہ ادراک نہیں عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 3 طرح کی مخلوق ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، جانور ہیں۔ فرمایا کہ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، ادراک بھی دیا ہے، اور ہیجان بھی دیا ہے، شہوات بھی دی ہیں، لذات بھی دی ہیں۔ اور جانور اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جن کے پاس صرف اور صرف ہیجان ہے، شہوت ہے، علم، شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے پاس صرف علم ہے، شعور ہے، ادراک ہے، ان کے پاس ہیجان نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں جو اصل بات ہے نقطے کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کا علم، اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی کہیں اونچا ہے، اور اگر اس کی شہوت اس کے علم اور شعور پر غالب آ جائے تو اس کا مقام جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی فضیلت انسان کو بخشی ہے وہ اس علم اور اس شعور کی فضیلت بخشی ہے، علمہ البیان۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جو انسان کو انسان پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے وہ علم اور تقوی کی بنیاد پر بخشی ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین اور عزت والا فرد وہ ہے، عزت والا شخص وہ ہے جس کا تقوی اونچا مقام کا ہوگا۔ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان باتوں کو ذکر فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تخلیق انسانی کا تذکرہ کر کے تو چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی میں نے انسان کو پیدا کر دیا، میں نے انسان کو بولنا سکھا دیا، میں نے انسان کو قرآن سکھا دیا، چھوڑ نہیں دیا۔ آگے ان تمام کی تمام نعمتوں کا تذکرہ آئے گا اسی سورۃ الرحمن کے اندر کہ جن نعمتوں کی وجہ سے انسان کا وجود ہے، انسان کی بقا ہے۔ اگر وہ نعمتیں ہمارے پاس موجود نہ ہوں تو نہ ہم اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں سورۃ الرحمن میں کہ جس پر انسان کی وجود، اس کی بقا کا انحصار ہے کہ یہ نعمتیں ہیں تو انسان کا وجود ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں تو انسان کا وجود بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند بحسبان، ایک حساب اللہ نے ان کا مقرر کر دیا، وہ اپنے اس مقرر کردہ حساب کے مطابق جی رہے ہیں۔ بھائی ان کی زندگی یہی ہے نا کہ اللہ نے سورج کو بنا دیا، بھائی تیرا کام ہے روشنی دینا، گھومنا، چکر اپنا ایک سال میں پورا کرنا، اور لاکھوں سالوں سے سورج یہی کام کرتا چلا آ رہا ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ چاند کی زندگی دے دی کہ بھائی تو نے سورج سے روشنی لینی ہے اور تو نے زمین پر روشنی پہنچانی ہے، اور تیرا مدار ہے، تو نے اس مدار میں چکر لگانا ہے، 29 دن میں 30 دن میں تیرا یہ چکر پورا ہو جائے گا، پھر سے نیا چکر تیرا شروع ہو جائے گا۔ چاند اپنی زندگی جی رہا ہے۔ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج کا، چاند کا ایک حساب مقرر کر دیا ہے، اور یہ اپنے اس مقرر کردہ حساب کے مطابق، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے انداز میں سلیس ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس حساب کے مطابق یہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اگلی آیت کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ النجم والشجر یسجدان، کہ نجم اور شجر یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ نجم کسے کہتے ہیں اور شجر کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس سورت کی انشاءاللہ لفظ بلفظ تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نجم کسے کہتے ہیں، شجر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نجم وہ درخت ہوتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے، اور شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنا آور درخت ہوتا ہے۔ ایک قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، جب اس کے اوپر تحقیق کے دروازے لوگوں نے کھولے، اللہ پاک نے علماء کا ذہن کھولا، مفسرین کا ذہن کھولا، محدثین کا ذہن کھولا، تو وہ کیسے باریک باریک نقطے نکال کے لکھا ہے کہ نجم کا علیحدہ ذکر ہے، شجر کا علیحدہ ذکر ہے، کوئی مخلوق اللہ کی رہ نہ جائے، کوئی نعمت اللہ کی رہ نہ جائے۔ فرمایا کہ النجم والشجر یسجدان، نجم یعنی ایسے پودے جن کی بیلیں پھیلتی ہیں وہ بھی، اور شجر ایسے درخت جو تنا آور ہیں وہ بھی، یسجدان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ کبھی کسی درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولے نا بھائی، کبھی کسی پودے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن در حقیقت یہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، میں یہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کو سنا چکا ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہی جانتے ہوں گے۔ فرمایا کہ سورج روزانہ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوبارہ اللہ سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اللہ اجازت دے دیتے ہیں، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے، فرمائیں گے کہ واپس چلا جا، یہ سورج واپس لوٹ جائے گا، وہ دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اللہ کی ہر مخلوق
سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ واقعات، یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کرنے کا انداز سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہماری آپ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لیکن در پردہ اس تسبیح سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کے جلال کا تذکرہ، اللہ کی بزرگی کا تذکرہ۔ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی بزرگی بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے جلال کو مانتی ہے، سمجھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی عظمت کو سمجھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے اس کا شعور اور ادراک مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کیا فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سجدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا ہے وہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاند کے ذمے، میں نے ابھی عرض کیا کہ چاند کے ذمے کیا کام لگایا کہ بھئی تو نے سورج سے روشنی لینی ہے، زمین پر پہنچانی ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے۔ سورج کے ذمے اللہ نے کام لگا دیا کہ تو نے زمین پہنچانی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، اور ایک مائکرو انچ بھی وہ اپنے کام سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا، سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہے اس کی ڈیوٹی میں، لاکھوں سال گزر گئے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ سورج جس مدار میں چکر لگا رہا ہے، اگر یہ اس مدار سے 1 انچ صرف سرک کر ہمارے قریب آ جائے تو ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں، اور اگر 1 انچ سورج ہم سے دور ہو جائے تو ہم برف کی طرح جم جائیں۔ ایسا زبردست نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اور آج کا نہیں، لاکھوں سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر کوئی خرابی نہیں آ رہی ہے۔ بیل دار جو پودے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ تربوز کی بیل ہوتی ہے نا، تربوز کی، اب تربوز کی بیل کا کیا کام اللہ نے لگا دیا کہ جب تیرا موسم آئے گا تو نے تربوز پیدا کرنے، تربوز کی بیل پر خربوزہ نہیں ہوتا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ آم کا درخت ہے، آم کے درخت پر سنگترا نہیں اگے گا، سنگترے کا جو پودا ہوگا وہاں پر لیمو نہیں نکلیں گے، لیمو کا جو پودا ہوگا وہاں سے آلو کی افزائش نہیں ہوگی، جہاں سے آلو پیدا ہوتے ہیں وہاں سے مولی پیدا نہیں ہوگی، جہاں سے مولی پیدا ہوتی ہے وہاں سے گاجر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرا اللہ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ سے کہ تمہارا رب ہے کون، کرتا کیا ہے تمہارا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کی ذمہ داریاں لگا دی کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ سمجھانا اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ بھئی میرے سامنے، ہمارے سامنے اللہ یہ درختوں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، سورج کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، چاند کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو تم کچھ حیثیت نہیں دیتے ہو۔ ان کہتے ہیں سورج ہے نا بس ٹھیک ہے، صبح نکلے گا شام کو غروب ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ چاند ہے نا رات کو نکلے گا، چمکے گا، دمکے گا، پھر غائب ہو جائے گا، بس اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ تمہارے نزدیک سورج اور چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ تمہاری زندگی کا دار و مدار اس سورج اور چاند کے اوپر ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس مخلوق کی یہ پودے ہیں، بیل بوٹیاں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، تمہارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جس مخلوق کو تم بے وقت سی مخلوق سمجھتے ہو، وہ مخلوق بھی ہمارے حکم سے نہ 1 انچ ادھر ہوتی ہے نہ 1 انچ ادھر ہوتی ہے۔ اے انسان، تجھے تو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ذرا ملاتے جائیں، آیتوں کو ملاتے جائیں کہ الرحمن علم القرآن، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، تجھے میں نے سب سے اشرف مخلوق بنایا ہے،
علمہ البیان، تجھے میں نے بولنے کی طاقت دی ہے، تجھے میں نے نطق کی طاقت دی ہے جو میں نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ اے انسان، یہ سارے کے سارے کام تیرے کرنے کے ہیں۔ اب سن ذرا کہ میری وہ مخلوق جس کو تو بے وقت سمجھتا ہے، وہ مخلوق میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ہے، وہ مخلوق میرے حکم کے آگے اکڑتی نہیں ہے۔ اے انسان، تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ تو میرے احکام کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے؟ اے انسان، تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تو اللہ کے بیان کردہ حکموں کے سامنے اکڑ جاتا ہے کہ یہ کام میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، یہاں پر میری لاجک کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ بھاڑ میں گئی تمہارے لاجک، ہم لاجک کے پابندی نہیں ہے۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ النجم والشجر یسجدان، اللہ فرما رہے ہیں کہ نجم ہوں، شجر ہوں، بیل والے پودے ہوں، تنا آور درخت ہوں، یہ سارے کے سارے یسجدان اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے یہ چوں بھی نہیں کرتے۔ جو ڈیوٹیاں اللہ پاک نے ان کو لگا چھوڑی ہیں، ان ڈیوٹی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کب سے عمل کر رہے ہیں؟ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کب تک عمل کرتے رہیں گے؟ جب تک ان کی زندگی ہوگی۔ اے انسان، یہ تیرے کرنے کے کام تھے۔ آگے چلیے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ بس اس کے اوپر چند گزارشات سماعت فرما لیں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والسماء رفعها، ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ آسمان کا تقابل کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ زمین کے ساتھ۔ لگتا ہے صرف ایک ہی بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے۔ آسمان کا تقابل، مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آسمان کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ زمین کا۔ اور زمین کے مقابلے میں کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ آسمان کا۔ اب یہاں پہ اللہ آسمان کا تو ذکر کر رہے ہیں، زمین کا ذکر 3 آیتوں کے بعد 4 آیتوں کے بعد ہے۔ درمیان میں اللہ نے میزان کا ذکر کیا۔ میزان 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 کیا ہے بھائی؟ وہ والی ترازو جس پہ تم نیچے بٹا لگا کر پھل تولتے ہو، جس میں 100-150 گرام کا وزن تم کھا جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، رات کو جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ روزہ افطار کروں گا، میرا یہ روزہ اللہ قبول کر لے گا۔ حرام کی آمدنی کے ساتھ روزہ قبول نہیں ہوتا۔ صبح گیس چلی جاتی ہے، سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں گیس چلی جاتی ہے۔ اڑوس پڑوس میں چل پھر کر دیکھا کہ اڑوس پڑوس والوں کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا میٹر نہیں چل رہا ہوتا۔ اندازہ ہوا کہ وہ کھچو لگایا جاتا ہے، اور ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جی حرام کی گیس پر روٹی پکا کر رمضان کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ؟ بولو نا بھائی۔ ہم سب چونکہ یہ کرتے ہیں نا، اس لیے خاموش ہیں، معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ دوسرے کے حق پر ڈاکہ مارنا ہمارے لیے بہت معمولی سا کام ہے۔ یہ جو ہے نا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس ناپ تول سے مراد صرف سبزی تولنے والا پیمانہ نہیں ہے، صرف پھل تولنے والا پیمانہ نہیں ہے، صرف پرچون کی دکان پر رکھا ہوا ترازو صرف وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے تمام کے تمام وہ حقوق مراد ہیں جو اللہ پاک نے میرے ذمے لگائے ہیں، جن کو میں ادا نہیں کر رہا۔ شوہر ہو تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، پوچھو گی۔ بیوی ہے، شوہر کے حق ادا نہیں کر رہی، پوچھو گی۔ والدین ہیں، اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے، اچھی تربیت ان کی نہیں کر رہے، تعلیم نہیں دے رہے، اچھی پرورش نہیں کر رہے، آخرت میں پوچھو گی۔ اولاد ہے، والدین کے حقوق پورا نہیں کر رہے، آخرت میں پوچھو گی۔ یہ چیز اللہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھی بیٹھے کہ اللہ پاک نے صرف تاجروں کو رگڑ دیا ہے یہاں پر، کہ تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تاجر رگڑے جائیں گے، تاجر پکڑے جائیں گے۔ بھائی صرف تاجر نہیں پکڑے جائیں گے، میں اور آپ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو؟ میں ہمیشہ ان موضوعات پر گفتگو کیا کرتا ہوں کہ جب بہنوں کو حق دینے کی باری آتی ہے تو ہم 50 بہانے لگا کر بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت مطمئن ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کل اپنی قبر میں جا کر جواب بھی دینا ہے۔
حساب کتاب دینا کیا بنے گا؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے پڑھیے۔ آج سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بلند کر دیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ترازو ہم نے رکھ دی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یاد رکھو میزان کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، میزان کے معاملے کے ظلم میں کہ تم شریک مت بننا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ہمیشہ وزن کو پورا رکھنا، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ صرف تاجر برادری کو کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا؟ نہ بھائی نہ، ہمیں آپ کو ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو حقوق تمہارے ذمے لگائے جا رہے ہیں ان حقوق کے اندر کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ کوتاہی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، کوتاہی سے بچ کر جانے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی مجھے کل پرسوں ایک دوست کا فون آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، بھائی تاجر برادری سے پیشگی معذرت، کیونکہ ہے تاجروں کے متعلق۔ کہنے لگے کہ مولانا صاحب حدیث شریف میں ذخیرہ اندوزی کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ میں کہا بالکل آئی ہے۔ کہتے تاجر برادری ہماری یہ کہتی ہے کہ ہم مال کو سٹاک کر لیتے ہیں اور مال کو سٹاک کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد مال کو بیچتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ ٹریڈنگ ہے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کی کیا اصطلاحات ہوتی ہیں وہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو نان ٹیکنیکل بندے ہیں، لیکن جو جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اتنا سمجھانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ بیچارے ٹریڈنگ کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے ساتھ مذاق کرنا چاہ رہے ہیں، وہی مذاق جو منافقین کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے دے کر اللہ سے مذاق ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، دیکھیں بھائی میں مارکیٹ کا بندہ نہیں ہوں، کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دینا، لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے بتایا۔ میں نے کہا بھائی میں جو چیز سمجھ پایا ہوں وہ یہ سمجھ پایا ہوں کہ مارکیٹ چلتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر۔ ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، اسی حساب سے اس چیز کی سپلائی ہے۔ اگر ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی رہے تو ذخیرہ اندوزی تو کبھی بھی نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ کو بڑھاتے جاتے ہیں، سپلائی کو روک لیتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں سپلائی؟ اسی لیے روکتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ بھی، بولو نا بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا کہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ بھی بڑھے گا؟ جب ریٹ بڑھے گا پھر اپنا مال باہر نکالیں گے۔ جو مال میں نے 10 روپے کا خریدا تھا وہ میں 50 کا بیچوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوڑا ہم پر کیوں برس رہا ہے؟ بھائی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محسوس نہ کیجئے گا، اگر یہ ہماری تاجر برادری سیدھی ہو جائے نا تو انشاءاللہ پورا ملک سیدھا ہو جائے، پوری قوم سیدھی ہو جائے، لیکن ہم لوگ سیدھا ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھ لیا کریں، بار بار پڑھ لیا کریں، شاید دل کی کھڑکی کسی وقت کھل جائے، دروازے پہ دستک ہو، شاید ہمارے دلوں کی کھڑکیاں جو ہیں وہ کھل جائیں، شاید اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ رحمان ہم میں سے اکثریت کو یاد ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، جھومتے ہیں، واہ جی واہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، واہ جی واہ شریم صاحب کمال تلاوت کر رہے ہیں، واہ جی واہ سدیس صاحب کمال کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سن کر جھوم رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ سورہ رحمان میں اللہ کہہ کیا رہے ہیں کہ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، بندے کے پتر بن جاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ قوم شعیب پر کفر کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ ہم کس طرف چلنا چاہ رہے ہیں؟ روزانہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، روزانہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ میاں بھیج دے اپنا عذاب۔ سبزی والے کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے کھانچے مار رہا ہے، پھل والے کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے کھانچے مار رہا ہے، دکاندار کے پاس چلے جاؤ، وہ اپنے کھانچے مار رہا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ آپ بیکری کے اوپر سودا لینے جاتے ہیں، کیوں آپ لوگ اپنے حق کے لیے بولتے نہیں ہیں؟ آپ نے 1 کلو مٹھائی لینی ہے، آپ کو 1 کلو مٹھائی کبھی بھی نہیں ملتی ہے، ڈبے کا وزن ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں آپ اپنے حق کے لیے نہیں بولتے؟ اس کو کہو کہ اس بدماشی کو ختم کرے، ڈبہ نہیں میں خرید رہا، میں تم سے مٹھائی خرید رہا ہوں، میں 1 کلو مٹھائی کے پیسے دے رہا ہوں، 1 کلو مٹھائی مجھے دو، ڈبہ تمہاری طرف سے ہے۔
ہم نہیں بولتے، وہ بدمعاشی کیے جا رہے ہیں۔ میری تو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ لڑائی ہو چکی ہے۔ ایک نے تو مجھے آ کے کہہ دیا کہ مولوی صاحب وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر نکل جاؤ، پکڑ کے ماریں گے نہیں تو تمہیں۔ یہاں پر حق کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم ہے، لیکن بہرحال بات بڑی دور نکل گئی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کہتے ہیں کہ بھئی میزان کے اندر سرکشی نہ کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وزن ہمیشہ پورا رکھنا، ناپ تول کے اندر کبھی کمی نہ کرنا۔ اس جمعے کی نشست کو میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں اس عنوان کے تحت، اسی حوالے سے